اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہے، یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں رشتہ داریاں توڑنے والا شخص ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے تعلق کو نبھاتے ہیں، یا ان کے ساتھ کس طرح سے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں یا توڑتے ہیں، یا قطع رحمی کرتے ہیں، یا حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یاد رکھیں کہ رشتہ داریاں جو ہیں ان کو جو کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اس کو بھی عطا کر۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے طریقہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بھی آپ سے قطع تعلق کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قطع تعلق کرتا ہے تو اس کو تو محروم نہ رکھ، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے محروم نہ رکھ۔ کیوں؟ اگر تو دے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تجھے عطا کرے گی۔ لہذا رشتہ داریوں میں، معاملات میں انسان کو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جو بندہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے بخوبی بیٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں رشتہ داریاں توڑنے والے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے کہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ ہر حال میں نبھانی ہوتی ہیں۔ تعلق جو ہے وہ قطع نہیں کرنا ہوتا، تعلق کو نبھانا ہوتا ہے۔ خاموشی وقتی جو ہوتی ہے وہ بہت کام کر جاتی ہے۔ لہٰذا جہاں یہ لگے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تو اس طریقے سے، اس انداز میں اپنا کام کریں تاکہ آپ کا رشتہ بھی قائم رہ جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔